جب آدمی روتا ہے کہ وہ اس وقت مجھے کہہ رہے تھے یہ نہ کھا یہ نہ کھا. میں آپ کو ایک صحت کی چھوٹی سی بات بتا دوں, آپ روزے رکھنا شروع کر دو, اتنی خاندانی صحت ہو جائے گی نا کہ ایسی خاندانی ہو جائے گی کہ بس پوچھو ہی نہیں. روزہ ایسی صحت کے لیے ایسی مفید چیز ہے, بڈھوں کو جوان کر دے ایسی چیز ہے یہ, سمجھ رہے ہو, اس کو ہلکا نہ سمجھو آپ. اس پہ اب آج کل بڑی جدید ریسرچ, تجربے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے. آپ چند دن روزے رکھو, آپ کی آنکھیں روشن ہونا شروع ہو جائیں گی, ایسے ہلکے پھلکے, اور پھر کم کھانے کی عادت پڑ جائے گی آپ کو. میں اپنی تعریفیں کبھی بھی نہیں یہاں بیٹھ کے کرتا, صرف مثال دینے کے لیے. میں نے صبح سے لے کے اب تک بمشکل ایک روٹی کھائی ہوگی. صبح پراٹھا کھایا تھا, وہ بھی آدھا, اتنا سا تھا ایک تو پراٹھا, بڑے پراٹھے کا آدھا ہی ہو گیا وہ. اور میرا خیال ہے میں نے دوپہر بھی آدھی روٹی کھائی ہوگی. لیکن میں بالکل فٹ فاٹ, مجھے کوئی ویکنیس کوئی کمزوری الحمدللہ. یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ پھوڑتے جاؤ, یہ دماغ خراب ہوا ہوا ہے نا, یہ کسی نے غلط پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں. دوپہر میں جب روٹی کھانے کے لیے بیٹھا نا, تو میرے پاس آج قیلولے کا ٹائم نہیں تھا, کھانے کے بعد آرام کا ٹائم نہیں تھا. مجھے پتا تھا زیادہ کھاؤں گا نیند آئے گی, سارا دن کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرا. تو مجھے چند لقمے کھانے کے بعد اندازہ ہو گیا کہ مجھے کمر سیدھی کرنے کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے جتنا کھانا تھا نا, جو ویکنیس ہو رہی تھی, صبح سے تھوڑا سا پراٹھا کھایا ہوا تھا تو ویکنیس ہوتی ہے, آدمی کو کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اتنے نوالے میں نے پیٹ میں ڈال دیے کہ اب میری کمر سیدھی ہو گئی, وہ جو ویکنیس ہو رہی تھی وہ ختم. تو میں نے ہاتھ روک لیا اپنا, کیونکہ اب میں مزید کھاتا تو لمبا ہونا پڑتا مجھے. مزید کھاؤ گے آپ کیا ہوگا, پھر ٹون بیٹھا ہوا ہے, یہاں بیٹھا ہوا ہے, تو پھر دیکھو نا لوگ کوئی بیٹھے ہوتے کوئی ٹیڑھا بیٹھا ہوتا ہے. پاکستانی کو کبھی آپ سیدھا نہیں دیکھو, کھڑا ہوا ہوگا تو ٹیڑھا کھڑا ہوگا, بیٹھے گا تو ٹیڑھا. وجہ کیا ہے, اتنا پیٹ بھرا ہوا ہے کہ سیدھا ہوا ہی نہیں جا رہا اس سے. آپ زیادہ کھاؤ گے آپ کو غنودگی آئے گی. پھر اس میں بعد بھی میں نے تھوڑا سا قیلولہ کیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی بھی روٹی کھاؤ تو ہلکی پھلکی نیند آتی ہے. وہ قیلولہ کیا ہے, عصر کی اذان 5:15 پہ اور نماز 5:30 پہ. تو میں 5:15 پہ لیٹا ہوں, 5:30 کا الارم لگا کے, سمجھتے ہو, اتنی دیر میں جو آنکھ لگی ہے, پھر بھاگتا ہوا آ کے وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا, تو فریش ہو گیا. اتنی نیند کافی ہوتی ہے اگر آپ کھانا کھا لو. تو یہ جو پھوڑنا پھاڑنا, ادھر سے یہ کھا لیا ادھر سے متصل لہلا لیا, سب کچھ کھا لیا, ادھر سے یہ کھا لیا ادھر سے یہ کھا لیا, یا تو بہت آپ نے ایکسرسائز کی ہو کہ بڑے بڑے ویٹ اٹھائے ہوں آپ نے, اور پھر آپ کی باڈی مانگ رہی ہو کہ کھا جا اس کو, اگر ابھی کھانا نہیں ملا تو یہ انسانوں کو کھا جائے گا, اتنی بھوک لگ رہی ہے. پھر پھوڑتے ہوئے مزہ بھی آتا ہے یار, صبح سے ہم نے کون سے کوئی ویٹ لفٹنگ کی ہے. تو یہ رمضان کے حوالے سے بھی بات ہو گئی نا کہ روزہ جو ہے نا, روزہ ایسی خاندانی چیز ہے, صحت کے لیے بہت ہی مزے کی چیز ہے یہ. لیکن روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لیں, بس میں یہ کر کے پھر اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. روزے میں 2 چیزوں کا خیال کر لینا چاہیے کہ جن کی عمر 40 سال سے اوپر ہے نا, وہ روزے میں روٹی چاول چھوڑنے کا ان کے پاس بہترین موقع ہے. کم کر دیں یہ, باقی چیزیں پھوڑیں آپ, ٹھیک ہے نا, گوشت پھوڑیں, کھجوریں پھوڑیں, دودھ پھوڑیں. یہ صرف تجربہ کر لیں کہ رمضان میں آپ نے روٹی اور چاول کیا کر دینا ہے, کم. چاٹ بھی کھائیں آپ, میرا تجربہ ہے, ہو سکتا ہے یہ ان کی رائے کچھ اور ہو, میں تو اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں. پروفیشنل آدمی تو ہی ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. لیکن میں اپنا تجربہ شیئر کر رہا ہوں کہ آپ جب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں نا, نفلی روزہ بھی رکھیں کبھی, افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں آپ, کالے چنے کی چاٹ کھا لیں, آپ سفید چنے کی چاٹ کھا لیں. ہر وہ چیز جس میں کاربوہائیڈریٹ کارب کم ہو. گندم جو ہے نا, یہ جو روٹی آج کل ہم کھا رہے ہیں نا, یہ ویسے چینی سے بچ رہے ہیں لوگ. روٹی کھا لی تو بس گڑ کھا لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. روٹی میں بہت زیادہ, تبھی تو روٹی کھا کے ٹون ہوتا ہے آدمی. افطاری میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم افطاری کھا کے نڈھال ہو جاتے ہیں, اٹھا ہی نہیں جاتا. آپ افطاری میں لیمن کا شربت پئیں اور یہ چاٹ ماٹ کھا لیں, روٹی نہ کھائیں, تو آپ نہیں نڈھال ہوں گے اور فریش ہو جائیں گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو افطاری میں یہ رمضان جو ہے صحت بنانے کا ایسا بہترین, اور اس سے پھر آپ کو پورے مہینے جب آپ کنٹینیو یہ روٹین رکھیں گے آپ کو عادت پڑ جائے گی. میں نے اکثر دیکھا ہے رمضان گزرنے کے بعد عید میں زیادہ بھوک لگتی نہیں ہے پھر, بلکہ پیٹ خراب ہو جاتا ہے زیادہ کھا لو گے آپ.
تو قدرت نے آپ کو ایک بہت اچھی سہولت دے دی کہ اب آپ عید کے دن تھوڑا کنٹرول کر لیں. آپ کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑ گئی ہے, لیکن ہم پیٹ خراب کر کر کے نا اس عادت کو کیا کرتے ہیں, عید کے دن تھوڑا سا کھائیں گے پیٹ بھر جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں یار میں نے رمضان سے پہلے تو یہ پوری پلیٹ بھر کے کھائی تھی, تو میرا آدھی میں کیوں بھر گیا پیٹ. اب پیٹ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں ضرورت, آپ نے کہا نہیں میں تو ٹھوسوں گا, میں تو ٹھوسوں گا. وہ ٹھوس کے پھر وہی ہو جاتا ہے, تھوڑے دیر مر جائیں گے اور دھماکے پٹ پٹا جائیں گے. اور کیا ہوگا, مرنا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے بھائی. جتنے دن جیو صحت کے ساتھ جیو, خوشی کے ساتھ جیو, دماغ فریش ہو, آنکھوں کی روشنی صحیح ہو. تو یہ کھانے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. بھوک سے مرنے والے دنیا میں انگلی پہ گنے ہوئے لوگ ہوں گے. کھا کے مرنے والے جتنے اس وقت لوگ مر رہے ہیں 99% وہ ہیں جو کھا کے مرے ہیں. قبرستان میں جاؤ, اگر قبروں پہ موت کی وجہ لکھی ہوئی ہو نا, ایک بھی ایسا نہیں ہے جس میں لکھا ہوگا ان کو کھانے کو نہیں ملا تھا اس لیے مر گئے. ایک بھی ایسا نہیں. جتنے مردے پڑے ہوئے ہیں نا, حضرت کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, کولیسٹرول لیول بڑھ گیا تھا. کولیسٹرول لیول سے کیا ہوا جی, رگیں بلاک ہو گئیں. تو کیا تھا اصل میں, گھی کے پراٹھے بہت کھا لیے تھے انہوں نے, بہت زیادہ پھوڑ دیے تھے. اس دن رات کو جب یہ آئے, اتنا کھایا انہوں نے, اتنا کھایا کہ صبح پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکتی. ٹھیک ہے, ایسا مرے ہیں یہ. تو جتنے آپ کو ملیں گے ایسے ہی ملیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے, پھر اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا. پھر فرمایا جھوٹ پھیل جائے گا معاشرے میں, اور پھر آپ نے فرمایا موٹاپا پھیل جائے گا. تو موٹاپے کا کیا مطلب, پھوڑنے پھاڑنے والے لوگ آئیں گے. تو یہ ہمارے مذہب کی بھی تعلیمات ہیں کہ انسان کھانے پینے میں کیا کرے. تو روزہ اسی وجہ سے تو رکھوایا جاتا ہے کہ پھوڑنے پھاڑنے کی عادت کو ختم کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟